السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ تکویر کی آیات نمبر 15 سے لے کر 29 فرام 15 اپ ٹو 29 ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جب کہ وہ طلوع ہوئی۔ یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے۔ عرش کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ بااعتماد ہے۔ اور اے اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کہ اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی مردود شیطان کا قول نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان الجھنوں کی وضاحت کی ہے جن کے بارے میں یہ کفار مشرکین مبتلا تھے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہاں بھی ارشاد فرمایا ہے، رات کی قسم کھائی، تاروں کی قسم کھائی جو نظر آتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں، پھر نظر آتے ہیں، یہ ہر رات ہوتا رہتا ہے۔ پھر رات کی جب رخصت ہو جاتی ہے، پھر صبح کی جب وہ طلوع ہوتی ہے، نمودار ہوتی ہے۔ ان چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں کہ یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے۔ یعنی یہ جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر نہیں سنا رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغام ہے، اس کی آیات ہیں جو کہ ایک بزرگ پیغمبر سے مراد یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو ان آیتوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آ رہے ہیں اور ان پر وارد کر رہے ہیں، ان کو پڑھا رہے ہیں، ان کو یاد دلا رہے ہیں۔ اور پھر حضرت جبرائیل کی تعریف میں کچھ باتیں کہی گئی ہیں کہ وہ بڑے توانائی رکھتے ہیں، یعنی بہت طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، اور عرش والے کے ان کا بلند مرتبہ ہے، یعنی ان کے اللہ تعالیٰ کے بڑا اچھا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اچھی حیثیت ان کو حاصل ہے، اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ اور وہاں پر آسمانوں میں یعنی فرشتوں کے درمیان میں ان کا حکم چلتا ہے، کیونکہ سب فرشتوں کے وہ رئیس ہیں، انچارج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو بھی حکم پھر دوسرے فرشتوں کو دیتے ہیں، وہ سارے فرشتے اس کو بجا لاتے ہیں ان کے حکم کے حساب سے۔ اور پھر جو بھی وہ آیات لاتے ہیں، جو احکامات لاتے ہیں، وہ بالکل جوں کا توں پہنچا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ان پورے ہر بات ان کی لائق اعتماد ہے، لائق بھروسہ ہے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ یہ جو انہوں نے الزام لگایا اور یہ بیہودہ بات کہی کہ تو جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہیں، یہ شعور نہیں رکھتے کہ یہ نہایت ہی بیہودہ الزام ہے، اس کی سختی سے تردید کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ وہ مجنون ہی ہیں۔ اور یہ جو بیان کر رہے ہیں اس جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، اس کی مزید کچھ تفصیل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی یہاں پر، تاکہ یہ جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جو نا الجھی باتیں سمجھ رہے تھے اور کسی مجنون کی بڑھ قرار دے رہے تھے، تو اس کی مزید وضاحت کی اللہ تعالیٰ نے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود دیکھا ہے،
یعنی جس پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں ان کو انہوں نے دیکھا ہے اور ان سے ڈائریکٹ احکامات اور یہ آیات انہوں نے حاصل کی ہیں. اور وہ بزرگ فرشتے ایسے ہیں یعنی جبرائیل علیہ السلام کہ کوئی جو بھی آئے ہدایت ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے, بالکل جوں کا توں لا کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں, کوئی کمی نہیں کرتے اس میں. اور پھر یہ تو سوال ہی نہیں پڑتا کہ یہ نعوذ باللہ کسی شیطان مردود کا قول ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. کسی شیطان مردود کی کیا مجال کے جو اس معاملے میں دخل دے یا ان میں کوئی تحریف کرے, کیونکہ وہ اس کی پہنچ تک اس کی آ ہی نہیں سکتا, اس کی پہنچ ان آیات تک ہے ہی نہیں. جیسا کہ پہلے کی آیات میں بھی آ چکا ہے, پہلے کسی آیات میں کہ جب وہ کچھ سنگن لینے جاتے ہیں یہ فرشتے یہ شیطان مردود, تو ان کو فرشتے آگ پھینک کر مارتے ہیں اور وہاں سے بھگا دیتے ہیں. وہ آسمانوں کے تک پہنچ ہی نہیں پاتے جہاں سے یہ احکامات صادر ہو رہے ہیں. یہاں پر بہتر ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ مزید تفصیل جو سورہ نجم کی آیات نمبر 4-5 سے لے کر 10 تک آئی ہیں, وہ میں اس کا ترجمہ بھی پڑھ دوں. اس میں بڑا اچھا تعارف کیا گیا ہے جبرائیل علیہ السلام کا, جو کہ وحی لے کر آتے تھے اس وسلم تک. ان کے بارے میں آیا ہے کہ یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوتی ہے آیات, یہ وہی ہیں جو نازل ہوتی ہیں, یعنی اپنی طرف سے وہ کچھ بیان نہیں کرتے. یہ تو وہی ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے, اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے. یعنی یہی نام نہیں لیا گیا, لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مراد ہے کہ وہ زبردست قوت والے فرشتے ہیں جو آ کے یہ آیات صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں, یاد کراتے ہیں, جو بڑا صاحب حکمت ہے. اور وہ ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہر اچھی طرح چیز کو سمجھتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مصاحب خاص ہیں, تو ظاہر ہے کہ کس قدر اعلیٰ صفات کے مالک ہوں گے وہ. پھر وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سامنے آ کھڑا ہوا جب کہ وہ بالائے افق پر تھا. یعنی جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو وہ پورے یعنی آسمان پر چھا گئے تھے وہ, یعنی اتنا ان کا عریض جثہ تھا کہ وہ بالائے افق پر چھا گئے تھے, آسمان کے افق کے اوپر. اور پھر وہ آہستہ آہستہ قریب آئے اور بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے ہوا میں معلق ہو گئے. پھر قریب آئے اور معلق ہو گیا, یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یہ اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. یعنی اتنا کم فاصلہ رہ گیا, اتنے قریب آ گئے جیسے کہ 2 کمانوں کے فاصلہ ہوتا ہے جو ان کی لمبائی ہوتی ہے. یعنی سمجھیے کہ 5 گز 10 گز کے قریب تقریباً. جب اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو وہی بھی اسے پہنچانی تھی, وہ کس لیے تشریف لائے جبرائیل علیہ السلام کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچانی تھی, اس راتم تک ان کا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا تھا. تو وہ خود تشریف لائے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو افق پر دیکھا اور پھر وہ بالکل قریب آ گئے, اور قریب آ کر پھر انہوں نے وہ وحی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی. اور یہ سارا اس لیے ہوا کہ تاکہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ مطلب ان کو کوئی وہم نہیں ہو رہا ہے, کوئی خواب نہیں آ رہا ہے, کوئی شیطان صورت دھار کے نہیں آ رہا ہے. کوئی شیطان اس طرح کی صورت دھار بھی نہیں سکتا, جیسے عظیم الشان ان کی ہستی نظر آئی تھی تو کوئی شیطان ان کی صورت نہیں دھار سکتا. تو اسی لیے تفصیل بتائی گئی کہ وہ کتنے قریب آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بڑے قریب دیکھا اور پھر ان کی ہدایت کو سنا. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کتنے قریب سے ان سے ملاقات ہوئی. پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے یہی تکویر کی اگلی آیتوں میں کہ تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو, تو سارے جان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے, تمہیں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے.
پھر آخر میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ تم لوگ کدھر بہہ کے چلے آ رہے ہو، جب ساری آیتیں کتابیں نازل ہو رہی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ چکے ہیں، اپنا دین پیش کر چکے ہیں، اب بہہ کے تم لوگ کدھر جاتے ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تم کدھر جاتے ہو؟ ان کی کتابوں کو چھوڑ کر تم لوگ کدھر جاتے ہو؟ تو حضور کا کام تو نصیحت سنا دینا تھا، اور یہ کتاب ہمیں دے دینی تھی، آپ نے کتاب ہمیں دے دی، اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو پکڑ کر سیدھی راہ پر چلیں۔ اگر ہم بہکیں گے یا اس کتاب کو پکڑ کر نہیں چلیں گے تو بھٹکیں گے، ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ اور پھر آخر بات یہ کہی گئی کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ ایک کافر مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے، مگر یہ ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں وہی جانتا ہے کہ کس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کس کا دین قبول کرنا ضروری ہے، کس کا نہیں۔ اور پھر ان کافروں کی اپنی فطرت پر بھی تھا، کون شدت سے کفر کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر قریب آنا اس کو مشکل ہوتا ہے، کون دل میں تھوڑا بہت بھی جگہ رکھتا ہے تو وہ قریب آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری مصلحتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے یہ ممکن نہیں ہے کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، سب لوگ مومن ہو جائیں، وہی ہوں گے جن کو اللہ توفیق دے گا، اور کن کو توفیق دے گا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔